سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تو نہیں تھا، ہزاروں مقصد ہے۔ قرآن پاک میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرانا تھا، ان کے امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے، کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے۔ ایک مقصد تو نہیں ہے کہ ایک ہی مقصد بتا دیں، اپنے بعد وسیع کا تعین کریں، نیا شریعت لے کے آئیں، سب باتیں ایک کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد تھوڑی ہے۔ نئی شریعت کا مقصد یہی تھا نا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت ہے نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں، ان کا کوئی حلال موسیٰ کی تھے، مجھے پتا ہے اتنی میری ان کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے بھائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں نا، آپ کے دل میں مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہے، اور منہ سے نکالو نا بات، پتہ بھی چلے کہ کیا کر رہے ہیں۔ بچے تو نہیں ہیں منہ میں رکھ دیا۔ آپ سنیں گے میری بات سمجھ آئے گی نا سر آپ کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں، وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن نے یہ دیکھو بھائی، تم دیکھو شریعت اگر تمہاری مرضی کی ہے کہ تم جو مرضی جھوٹ بولو تو پھر تو کھلا ہے، تو جو بھی انسان جو قرآن میں موجود ہے، عیسائیوں پہ جو اعتراض ہے قرآن میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو استدلال ہوا، وہ آئے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا نصارہ، اسی لیے تو آئے مباہلہ نازل ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، تین ہے، ٹرینٹی ہے، تثلیث ہے، ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہے، ایک کون ہے، ایک عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن اللہ۔ تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے، کہیں قرآن میں نہیں ہے، کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا۔ یہ آپ کی جھوٹ ہے اور آپ کے علماء کی جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے نہ کسی نفع کی ذمہ دار ہے نہ نقصان کی؟ تم دکھا دو آیت، دکھا دو، اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا بھائی۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18۔ سورہ نمبر 10 یہ مجھے نہیں معلوم، سورہ نمبر 10 کون سا سورہ ہے بھائی؟ نام سورہ کا نام ہوتا ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، میں سر آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ کیا ہے؟ سورہ ہود ہے، سورہ یونس آئی تھنک یہی ہے آیت۔ اچھا آپ یہ بتا دیں قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کون ذمہ دار نہیں ہے؟ عیسیٰ اور اس کی ماں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، یہ قرآن پاک میں آیت دیکھ لوں بھائی، مجھے اس طرح نہیں یاد آ رہا، ابھی آیت دیکھوں گا۔ نہیں آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں ابھی دیکھوں گا تو پتہ چلے گا نا کہ مجھے کیا معلوم آپ کیا ترجمہ کر۔ سورہ یونس علیہ السلام آیت نمبر 10، دعواہم فیہ، اس طرح نہیں ہے بھائی، آیت نمبر 18 یا آیت نمبر 10 آپ نے بولا؟ نہیں 18 بولا ہے سر۔ نہیں اس طرح نہیں، آپ کو سورہ یونس میں اس طرح آیا نہیں ہے، یا سورہ یونس آیت نمبر 18 یہ ہے بھائی، سورہ یونس ہے علیہ السلام آیت نمبر 18 یہ ہے، آیت نمبر 18 یہ ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا۔ یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کی جگہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہاں بتوں کی عبادت کرتے، بت جو ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، بتوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ چلیں پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ دیکھو عزیزو، یہاں پہ یہ جو وہابی حضرات ہیں ان کی بڑی جھوٹ، کیونکہ سچ سے ان کی کیس تو بنتی نہیں ہے، وہ جھوٹ سے بنائیں گے نا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنو، بھائی وہابی ہیں، آپ کی توحید ہی وہابی توحید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی پکارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ دکھاؤ ہمیں بھائی، کہاں ہے قرآن میں کہ وہ پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ جھوٹا، قرآن پہ تہمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت، عیسیٰ علیہ السلام پہ تہمت۔ قرآن پاک کی آیت ہے عیسیٰ اور مریم کھاتے تھے اور نہ نفع پہنچا سکتے تھے، نہ تمہارے کسی نفع کے کھاتے تھے اس لیے کہ وہ بندہ تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہ کر سکتا ہے جیسے اللہ، بھائی اللہ میں اللہ سامنے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میرے بھائی، کیسے میں آپ کو یہ دو مختلف باتیں ہیں نا، ایک بات نہیں ایک دفعہ بات سنو، نہیں بات سنو، نہیں ایک سوال کرو نا، دروازہ گرایا وہ بھائی دروازے والی بات کو چھوڑو، ایک موضوع کو چینج نہ کرو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ آپ کو کیوں نہیں معلوم کہ انہوں نے مدد؟ یا محمد مدد کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہاں سے ثابت کرو گے کہ نہیں کہی ہے؟ اگر مانگ سکتے تھے یا حضرت پوری زندگی میں اچھی بات ہے، سمجھ گیا بھائی۔ یہ دو مختلف سوال، ایک دفعہ سوال یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کیا کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں جائز ہے یا شرک ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک سوال ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کر لیتا تو وہ کیسے مدد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ دو مختلف سوال ہے۔ پہلا سوال اگر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، نہیں بات سنو، یہ دو مختلف سوال ہیں۔ آپ جو ہے اس بات میں فیل ہو گئے ہیں کہ آپ اس بات کو شرک ثابت کریں یا اس کو حرام ثابت کریں، ٹھیک ہے، کوئی دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ سر میں نے ابھی آپ کو دلیل دی، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ وہ آیت نہیں سمجھ رہی آپ، وہ آیت یہ ہے انما کان یاکلان الطعام، اس کا مطلب یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ پیشاب بھی کرتے تھے، پخانہ بھی کرتے تھے۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ یاکلان الطعام، وہ کان اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے یہ اللہ ہے۔ نصارہ مشرک تھے، اس لیے مشرک تھے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے تھے اور ان کی والدہ کی بھی وہ پوجا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟
مراد یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتے ہیں کہ کھانے کے بھی محتاج ہیں. ہاں نہیں، اس سے اہم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ یہ پاخانہ بھی کرتے ہیں. یعنی یہ بندہ ہیں، ان کے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ان میں بندوں والی بات ہے. تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ مانتے تھے. بھلے وہ قرآن کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ خطاب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. سورہ کون سا ہے؟ سورہ مبارک مائدہ ہے، آیت نمبر 116. میں آپ کو آیت دکھاؤں. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ خطاب کرے گا، کیا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مان لو، رب مان لو، گاڈ مان لو؟ یہ سورہ مبارک مائدہ ہے، مائدہ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذونی، تم مجھے بنا دو، وَأُمِّي، اور میرے ماں کو بنا دو یا قبول کر لو، الہین من دون اللہ، اللہ کی جگہ مجھے دو، ہم دونوں کو دو الہ، دو خدا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے سبحانک، ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کو وہ عبادت کرتے تھے، اس کا شرک اس وجہ سے تھا. تو اس لیے کہا کہ یہ تو بندے تھے، کھانا کھاتے تھے اور پیشاب پخانا بھی کرتے تھے، یہ محتاج تھے رب کے. تو ان کے الوہیت کی دلیل عدم الوہیت اور عبودیت کی دلیل ہے کہ یہ عبد ہیں، الہ نہیں ہے. ان کا کھانا کھانا اس میں کوئی نہیں کہ آپ ان کو پکار نہیں سکتے. بہرحال